اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الفصل الثانی فی صفاتہ الثبوتیہ وہی ثمانیۃ الاولی انہ تعالی قادر مختار۔ ابھی تک ہماری جو بحث ہوئی ہے وہ وجود باری تعالی کے اس بات میں ایک ہی برہان قائم کیا تھا اس کے اوپر، جس کا نام برہان امکان و وجوب تھا، اور عرض کیا تھا چونکہ یہ محکم ترین براہین میں شمار ہوتا تھا، لہذا مصنف اور شارح نے اسی کے اوپر اکتفا کیا۔ برہان امکان و وجوب کو اگر آپ دوستان اور اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو میں نے بعض دروس دیے ہوئے ہیں مختلف مقامات پہ ان کو ایک مرتبہ سن لیں۔ مثلا کلام اسلامی کے نام سے جو میں نے درس دیے ہوئے ہیں، تقریباً ٹوٹل 15 درس ہیں، ابھی تک ناقص ہیں، وقت نہیں مل سکا اس کو پورا کرنے کا۔ اس کے اندر بھی جب میں نے براہین اثبات خدا بیان کیے ہیں، اس میں برہان امکان و وجوب پر بحث موجود ہے۔ اس درس کی طرف رجوع کریں، ٹیلی گرام پہ موجود ہے، عنوان بھی دیا ہوا ہے، یعنی ڈھونڈنے میں اتنی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ دوسرا جو درس ہے کہ جس کی طرف آپ رجوع کریں وہ تھوڑا نئے مطالب کے ساتھ آپ کو ملے گا، وہ ہے کلام جدید کے عنوان سے جو میں نے دروس دیے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر بھی براہین اثبات خدا پر مفصل بحث کی گئی ہے، اور وہاں بھی برہان امکان و وجوب پر بحث موجود ہے، آپ وہاں بھی رجوع کریں۔ اگر آپ یہ جو درس آپ کو دیے ہیں امکان و وجوب کے بارے میں، اس کے ساتھ اگر ان دروس کو آپ سن لیتے ہیں تو یہ برہان آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے گا۔ پھر کہیں آپ نے اگر امتحان دینا ہوا، انٹرویو دینا ہوا، بیان کرنا ہو پڑ گیا آپ کے لیے، تو بیان کرنا آسان ہو جائے گا، چونکہ مختلف دروس سنیں گے، مختلف بیانات موجود ہیں، تو آپ دوستان کے لیے آسانی رہے گی۔ دوسرا مطلب جو آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا ہے وہ یہ کہ باب ہادی عشر کو اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے تو جو کتاب علم کلام کے اندر اجتہادی حیثیت کا رتبہ رکھتی ہے، کشف المراد، کہ ہماری علم کلام کے اندر اساسی ترین کتابوں میں سے ہے، یہ کتاب آپ کی حل ہو جائے گی۔ یعنی جب آپ باب ہادی عشر پڑھنے کے بعد کشف المراد کے اندر وارد ہوں گے تو کتنی ساری ابحاث آپ کی حل ہو چکی ہوں گی۔ آپ نے فقط اضافی کام اس کے اندر کرنا ہوگا، دقیق تر اس میں وارد ہونا ہوگا، فہم کے اعتبار سے اس میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ مثلا ابھی میں آپ کو چند نمونے اس کے عرض کرتا ہوں۔ مثلا آپ باب ہادی عشر میں دیکھیں کہ سب سے پہلے مصنف نے کیا یہاں پر بیان کیا تھا۔ مصنف نے اس بات واجب تعالی کے اندر آ کر یہ والا برہان امکان و وجوب فقط بیان کیا ہے، یہ کیا ہے، اور شارح نے بھی فقط برہان امکان و وجوب کو ذکر کیا ہے، درست ہے۔ مثلا دیکھیں اس کی پہلی عبارت یہ ہے، اس کا متن خواجہ نصیر الدین طوسی کا ہے اور شارح اس کے علامہ حلی ہیں، اور باب ہادی عشر میں ماتن جو ہیں وہ علامہ حلی ہیں اور شارح فاضل مقداد ہیں، لہذا تشابہ بھی موجود ہے ان کے درمیان، ایک جیسی ہیں، کیونکہ یہاں پر کشف المراد میں شارح علامہ حلی ہیں اور باب ہادی عشر میں مصنف کون ہیں، علامہ حلی ہیں، درست ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے تشابہ موجود ہے بعض کے اندر۔ مثلا آپ دیکھیں یہاں پر انہوں نے آ کر یہ برہان اقامہ کیا اس طریقے سے، ایک لائن میں خواجہ نصیر الدین طوسی نے برہان امکان و وجوب کو ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں قال الموجود، کیونکہ موجود تو ثابت کرنا ہی کرنا ہے ہم نے، کیونکہ سوفسطائی تو ہم نہیں ہیں۔ اب ہم نے جب موجودیت کو ثابت کر دیا، اب برہان یوں ہوگا، الموجود ان کان واجبا فهو المطلوب والا استلزمه،
یعنی اگر یہ موجودیت جو فلسفے نے صوفستائیوں کو باطل کر کے ثابت کی ہے، یہ اگر واجب ہے ثابت المطلوب، اگر نہیں یہ واجب نہیں ہے تو پھر اس کو واجب تک پہنچنا پڑے گا، استلزمہ ہوں، پھر یہ کیا ہے؟ واجب کو مستلزم ہے، درست ہے؟ کیوں مستلزم ہونا ضروری ہے واجب تک؟ لاستحالۃ الدور والتسلسل، کیونکہ دور و تسلسل محال۔ اب یہ اتنے دن جو ہم نے درس پڑھا ہے، دور و تسلسل کا ابطال پڑھا ہے، پھر اس کے بعد برہان امکان و وجوب کے اندر جو مطالب موجود تھے ان کو توضیح دی گئی، پھر برہان غامہ کیا گیا ہے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی نے یہاں ایک سطر میں یہ مطلب بیان کیا ہے، اور اگر کوئی بندہ کشف المراد پڑھتا ہے تو یہ سارے مطالب یہاں بیان کرنے پڑتے ہیں، لیکن ایک بندے نے اگر باب ہادی اشر اچھے طریقے سے پڑھی ہو اور پھر وہ کشف المراد میں جائے گا، اس کو یہ مطلب مشکل ہی نہیں لگے گا، وہ دیکھتے ہی کہے گا بھائی یہ مطلب تو میرے لیے واضح ہے۔ علامہ ہلی نے بھی وہی مطالب بیان کیے ہیں شرح کے اندر جو فاضل مقداد نے مثلا اس کے اندر بیان کیے ہیں۔ مثلا یہاں پر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ برہان امکان و وجوب کے اوپر کون سی آیت دلالت کرتی ہے؟ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، یہی بات کی ہے ہم نے، علامہ ہلی نے یہاں پہ ذکر کی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر دو طریقے موجود ہیں، طریقہ اول حکما کا، طریقہ دوم متکلمین کا۔ حکما برہان امکان و وجوب بیان کرتے ہیں، متکلمین برہان حدوث ذکر کرتے ہیں، علامہ ہلی نے یہی ذکر کیا ہوا۔ والمتکلمون سلکوا طریقا آخر، متکلمین کسی اور ایک اور راستے سے خدا کو ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنے تشابہ ہے۔ اچھا یہ جب ختم ہو گئی، یہاں بھی ایک برہان موجود ہے، باب عادشر میں بھی ایک برہان موجود ہے۔ اب الفصل الثانی، یہاں پر ہم فصل ثانی کیا پڑھ رہے ہیں؟ فی صفات ثبوتیہ کیا ہے؟ انہ تعالی قادر مختار۔ پہلی صفت جو ہم باب عادشر میں پڑھ رہے ہیں وہ ہے خدا کے قادر ہونا، خدا قادر ہے۔ اب کشف المراد میں دیکھیں، الفصل الثانی فی صفاتہ تعالی وفیہ مسائل، المسألۃ الاولی فی انہ تعالی قادر، پہلی صفت قادر ہونا ہے، اس کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ ترتیب دیکھیں اس طریقے سے، مطالب پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کو مطالب بیان کرتا رہوں گا کس طریقے سے باب ہادی اشر جو ہے وہ کشف المراد کے ساتھ تشابہ رکھتی ہے ابحاث کے اندر۔ تو لہٰذا آپ حتماً باب ہادی اشر کو دقت کے ساتھ پڑھیں، مطالب جو سمجھ میں نہیں آتی اس کو بار بار سنیں، اس کو بار بار پوچھیں، تاکہ کشف المراد میں جب آپ وارد ہوں تو آپ نئی ابحاث کی طرف متوجہ ہوں، نہ یہ کہ آپ کشف المراد کی ہی مطالب کو سمجھنے میں پڑ جائیں پھر آ کر۔ بات واضح ہوئی ہے؟ بس یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ باب ہادی کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ ایک مطلب تھا جو آپ عرض کرنا تھا یہ تھا۔ اب آتے ہیں اپنی اصل بات کی طرف۔ خوب، خداوند متعال کا وجود ثابت ہو چکا، اب بات یہاں پر آتی ہے کہ آیا خدا کی معرفت حاصل کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ممکن ہے ممکن نہیں ہے؟ یہاں پر تفصیل کے قائل ہونا پڑے گا۔ کیا مراد ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ اگر مراد یہ ہو کہ ذات پروردگار کی معرفت حاصل کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے ڈائریکٹ، کہتے ہیں کہ یہ تو محال ہے اصلا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ خداوند متعال کی ذات لامتناہی ہے اور انسان متناہی و محدود ہے، اور محدود ذہن کبھی بھی لامحدود ہستی کو درک نہیں کر سکتا، کیونکہ معرفت کا معنی درک کرنا ہے، اور خود قرآن بھی کہتا ہے کہ خدا پر کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، بلکہ خدا محیط ہے۔ پس ذات پروردگار کی معرفت ڈائریکٹ حاصل کرنا و کنہ ذات کو درک کرنا، یہ منطقہ ممنوعہ ہے، پروہیبٹڈ ایریا ہے، اس کے اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کوئی جا نہیں سکے گا۔
چاہے وہ اولیاء الہی میں سے ہو، چاہے وہ خاتم الانبیاء میں سے ہو۔ اصلا ذات پروردگار کو سمجھنا، خود کن ہے ذات کو سمجھنا ناممکن۔ اگر خاتم النبیین بھی ہو اور وہ چاہتے ہوں کہ میں کن ہے ذات کو درک کر سکوں، سب ممکن نہیں ہے ان کے لیے۔ کیوں؟ بالآخر بشر ہیں وہ، بالآخر جو ہے وہ محدود ہیں خدا کی نسبت۔ درست ہے کہ انسانوں کی نسبت ان کے کمالات لامتناہی ہیں، لیکن خدا کی نسبت محدود ہے، تو وہ بھی احاطہ خدا کا نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا کریں؟ خود خدا کہتا ہے تفکر کرو، معرفت حاصل کرو، پھر کیسے خدا تک پہنچے؟ اس کا ایک طریقہ جو فقط ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم صفات پروردگار کے ذریعے خدا کو پہچانیں۔ اسی وجہ سے ہم خداوند متعال کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کیا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ جب نام دانا ہی ہے تو پھر صفات کے ذریعے کس طرح؟ ہاں، یہ ایک بات ہے، میں عرض کرتا ہوں اس میں۔ صفات کے ذریعے ہم نے پہچاننا ہے اس میں، درست؟ اب ایک بات یہ آتی ہے صفات کے اندر، خوب، اب چونکہ ہم نے صفات کے ذریعے خدا کو پہچاننا ہے، پس مرحلہ وجود خدا کو ثابت کرنے کے بعد صفات خدا کا آتا ہے کہ ہم صفات خدا کی آشنائی حاصل کریں، اور اس آشنائی کے بعد پھر ہم کیا کریں؟ خدا تک پہنچ سکیں۔ کسی حد تک ہمارے ذہن میں کوئی کنسپٹ بن جائے گا کہ خدا کیا ہے، خدا کیا کمالات رکھتا ہے، درست؟ یہ ایک مطلب۔ لیکن یہاں پر بھی ایک مشکل موجود ہے پھر، کہ باب آدش میں یہ ساری باتیں ذکر نہیں ہوئی ہیں، بعد والی کتابوں میں یا بزرگان کی کتابوں میں متفرق صورت میں یہ ابحاث موجود ہیں، لیکن جو جدید کتابیں لکھی جا رہی ہیں تفصیلاً ان ابحاث کو ذکر کیا گیا ہے اس میں۔ وہ یہ ہے کہ صفات پروردگار، آیا خداوند متعال کی صفات کے ذریعے جب ہم نے خدا کو پہچاننا ہے تو آیا ہم صفات پروردگار کو معرفت، ان کی بھی معرفت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک فرقہ جو ہے وہ اس نے آ کر یہ کہا کہ نہ، جس طریقے سے ہم خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے ذات پروردگار کی، ہم صفات خدا کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتے، جس کو نام دیا جاتا ہے معطلہ، کہ خداوند متعال کی صفات کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ خداوند متعال قادر ہے، پوچھا جائے کیا مطلب خدا قادر ہے؟ نہیں معلوم، نہیں پتا۔ خداوند متعال عالم ہے، کیا مراد عالم ہے؟ نہیں پتا۔ بعض اس نظریے کے قائل ہو گئے۔ بعضوں نے کہا کہ اصلا خدا صفات ہی نہیں رکھتا۔ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر خداوند متعال صفات رکھے تو پھر اس میں تو نقص لازم آئے گا۔ کیسے؟ چونکہ قدرت کا جو معنی ہمارے اندر ہے ہم فقط اسی معنی کو در کرتے ہیں، اس سے بالاتر تو نہیں جا سکتے آگے۔ یا علم کا، مثلا ایک انسان کو جب عالم کہتے ہیں آپ، جو معنی آپ انسان کے اندر سمجھ رہے ہیں، اگر آپ کو کہا جائے کہ خدا اس معنی میں نہیں، اس سے بالاتر درجے کے اندر عالم ہے، ہمارے اندر فعلاً وہ استعداد موجود نہیں ہے کہ ہم بالاتر مرتبے کو جو ہے وہ درک کر سکیں۔ تو لہذا انہوں نے دیکھا کہ اگر خدا قادر ہو انسان کی طرح، عالم ہو انسان کی طرح، حی ہو انسان کی طرح، یہ تو پھر نقص ہے، تو خدا صفات نہیں رکھتا۔ اصلا منکر ہو گئے،
خدا سے صفات ہی نہیں رکھتا. ایک فرقہ صفات کے اندر نکلا کہ وہ اصلاً قائل ہو گئے کہ نہ، خداوند متعال صفات رکھتا ہے، اور صفات رکھنے کا معنی بھی یہ ہے جس طریقے سے ہم قادر ہیں خدا بھی ایسے قادر ہے، جس طریقے سے ہم عالم ہیں خدا بھی ایسے ہی عالم ہے. ایک فرقہ یہ نکلا جس میں سے مجسمہ نکلے ہیں. ایسے مجسمہ یہی تھے جو خدا کے جسم کے بھی قائل ہو گئے. امامیہ قائل ہوئے کہ خداوند متعال صفات رکھتا ہے، اور ہم ان صفات کے معانی کو کسی حد تک درک بھی کر سکتے ہیں. لیکن پھر ان کے درمیان اختلاف ہے. خوب، اگر ہم کہیں کہ خداوند متعال قادر ہے تو کیا مانا، کیا درک کیا آپ نے اس سے؟ بعض ہمارے متکلمین قائل ہو گئے کہ خدا کے معنی میں قدرت کیا ہے، صحیح معنی میں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، نہیں سمجھ سکتے ہم خدا قادر ہے کس معنی کے اندر. لیکن اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر خدا قادر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا عاجز نہیں ہے. پس معنی کیا ہو گیا؟ اگر کہا جائے خدا قادر ہے یعنی عاجز نہیں ہے. اگر کہا جائے کہ خدا عالم ہے تو کیا معنی ہے؟ جاہل نہیں ہے. اسی طریقے سے باقی صفات. بہت زیادہ متکلمین ہمارے اسی نظریے کے قائل ہو گئے کہ یہ بات یہاں موجود نہیں، باب اس میں عقائد امامیہ میں موجود ہے کہ صفات ثبوتیہ صفات سلبیہ کی طرف پلٹتی ہیں. کیونکہ اس باتی معنی تو ہم نہیں کر سکتے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے اندر توان نہیں ہے. کیونکہ ہمارے نزدیک خدا کی صفات عین ذات ہیں. خدا کی ذات جب لامتناہی ہے تو اس کی صفات بھی کیا ہوں گی؟ لامتناہی ہو جائیں گی. تو پھر صفات کی بھی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. کیا کریں پھر؟ کہتے ہیں ہم فقط اتنا درک کر سکتے ہیں کہ ہم ان صفات کو صفات سلبیہ کی طرف پلٹا دیں. قادر ہے، عاجز نہیں ہے، عالم ہے، جاہل نہیں ہے، حی ہے، میت نہیں ہے، صادق ہے، کاذب نہیں ہے. اس قسم کا معنی کریں گے اس کے اندر. یہ ایک ہمارا بہت بڑا گروہ متکلمین کا اس طرف کیا ہے. قدیم میں بھی یہ رہے ہیں اس نظریے کے قائل، جدید بھی قائل ہیں اس کے. لیکن ایک نظریہ جو موجود ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ خداوند متعال صفات رکھتا ہے، خداوند متعال کی صفات عین ذات بھی ہیں، اور خداوند متعال کی صفات کو ہم کسی حد تک درک کر سکتے ہیں. نہ یہ کہ ہم قادر کا معنی کریں کہ وہ عاجز نہیں ہے، بلکہ ہم کسی حد تک یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا قادر ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ لیکن تھوڑی ذہن کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ انسان وہ نقائص کے جو قدرت کے اندر موجود ہیں، جو کہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے، ان نقائص کو دور کر کے ہٹا کر اگر انسان قدرت کا معنی کرے تو وہ ہم نسبت دے سکتے ہیں خدا تک. پس خدا قادر ہے، قادر ہونے کا معنی ہم کریں گے، وہ معنی کریں گے کہ جو اپنے ہمراہ نقص نہ رکھتا ہو. کہ تفصیل بعد میں پھر اگر ضمن مطالب آ گئے تو بیان ہوگی. بہرحال ابھی آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ صفات کی بات انتہائی مہم بحث ہے، انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اور بہت سارے ایسے مطالب ہیں کہ جو آج ہمارے سٹیج کے اوپر خرافات جو پھیلائی جا رہی ہیں صفات خدا کے ساتھ مربوط ہیں. انشاءاللہ جب وہاں پر پہنچیں گے آہستہ آہستہ تو بعض مطالب کی طرف اشارہ ہوگا کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ دشمن ہٹ کر رہا ہے مکتب اہل بیت کے اوپر. خود قدرت کے اندر بھی بعض سوالات ایسے موجود ہیں کہ جو انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں، یا بعض بزرگوں کی طرف سے بعض مطالب ایسے ذکر ہوئے ہیں کہ
جو قابل مناقشہ ہیں، اشکال کیا جا سکتا ہے اس کے اندر، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ، چونکہ علامہ ہلی نے اور شارح محترم نے ان سوالات کا یہاں پر جواب دیا ہے، تو ہم اسی ضمن میں ہی ان کے جواب دیں گے۔ خوب میں چاہتا تھا کہ صفات کی بحث کے مقدماتی بحثوں میں تھوڑا رکوں، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ فقط مقدماتی بحثیں اتنی ہی کافی ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ انشاءاللہ جب آپ کلامی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کریں گے تو آپ لوگوں کو یہ مطالب مل جائیں گے۔ تو خدا نے اگر مجھے توفیق دی تو باب ہادی اشر کے علاوہ کوئی تفصیلی کتاب پڑھا سکا تو وہاں پر پھر انتہائی تفصیل کے ساتھ ان مطالب کی طرف اشارہ ہوگا۔ ایک تو مطلب اور آپ کی خدمت میں عرض کر کے مطلب تمام کرتے ہیں۔ ابھی آپ کی خدمت میں نے یہ عرض کیا کہ بعض متکلمین ایسے ہیں کہ جو قائل ہیں کہ قدرت، اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا قادر ہے تو ہم اس کا معنی کر سکتے ہیں۔ خوب، اگلا سوال یہ ہے، کیا معنی کرتے ہیں آپ؟ اب یہاں پر قدرت کے معنی کرنے میں اختلاف ہے متکلمین اور فلاسفہ کے درمیان۔ متکلمین کا الگ موقف ہے اور فلاسفہ کا الگ ایک اپنا موقف ہے۔ متکلمین سے اگر پوچھا جائے کہ قادر یعنی کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی ذات کے جس سے فعل اور ترک صحیح ہو، یصح منہ الفعل والترک، صحت کی تعبیر لے کر آتے ہیں، یعنی صحت فعل و صحت ترک اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ صحت یعنی امکان۔ علم کلام میں جب بھی یصح صحت کا لفظ آ جائے وہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ امکان کے معنی میں۔ بس اگر کہا جاتا ہے یصح منہ الفعل والترک یعنی یمکن منہ الفعل والترک۔ متکلمین قدرت کا قادر ہونے کا کیا معنی کرتے ہیں کہ قادر اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس سے فعل اور ترک دونوں صادر ہونا ممکن ہو۔ مثلا میں اگر اس گلاس کو اٹھانا چاہوں تو اٹھا سکتا ہوں، نہ اٹھانا چاہوں تو نہیں اٹھا سکتا، میرے لیے امکان ہے۔ یصح منی یعنی میری نسبت کیا ہے؟ یہ امکان ہے کہ ممکن ہے میرے لیے کہ میں گلاس کو اٹھا بھی سکتا ہوں اور گلاس کو نہیں بھی اٹھا سکتا۔ یہ اٹھانا اور نہ اٹھانا میری ذات کی نسبت امکان رکھتی ہے، ممکن ہے میرے لیے، یہ اس کو کہتے ہیں قادر۔ یعنی آسان لفظوں میں اگر بیان کروں، قادر اس کو کہتے ہیں کہ جو فعل کو ترک بھی کر سکتا ہو۔ ویسے اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ بیٹھنا ترک کر دیں گے تو آپ قادر کہلائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر قدرت موجود ہے، تبھی آپ بیٹھ سکتے تھے لیکن نہیں بیٹھے، تو اس کا مطلب ہے قادر ہیں آپ۔ جو بندہ مجبور ہوتا ہے وہ فقط ایک فعل کو انجام دے سکتا ہے، یا وہ فقط انجام دے گا فعل کو، یا وہ کیا ہے؟ فقط ترک کرے گا اس کو۔ مثلا آگ حرارت کو ترک کر سکتی ہے؟ لا یصح منہ الفعل والترک ہے وہ، یعنی وہ ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر فعل و ترک ممکن نہیں ہے، بلکہ حتماً حرارت دینی ہے اس نے۔ یہ ہے متکلمین کا معنی کہ جو قادر ہونے کا کرتے ہیں۔ قادر اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس سے فعل اور ترک دونوں کیا ہوں؟ ممکن ہوں۔ صحت الفعل والترک، اس کو کہتے ہیں قدرت۔ قدرت صحت الفعل والترک، یہ متکلمین معنی کرتے ہیں۔ لیکن فلاسفہ نے آ کر کہا کہ نہیں، اگر آپ یہ معنی کریں گے قدرت کا تو یہ تو خداوند متعال کے مورد میں تو اصلا مشکل کھڑی کر دے گا۔ ٹھیک ہے، انسان کے اندر یہ معنی درست بنتا ہے،
کیونکہ انسان ممکن الوجود ہے، اور ممکن الوجود کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذات ایسی ہے کہ ایک فعل کی نسبت امکان رکھتی ہے. یہ فعل اور ترک کی نسبت کیا ہے؟ امکان ہے، اس کا مساوی ہیں. یعنی یہ صح الفعل و ترک کیا مطلب ہے؟ یعنی ترک اور فعل اس کے لیے مساوی ہیں. درست ہے؟ انسان چونکہ ممکن الوجود ہے تو اس کی طرف نسبت امکان کی دینا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن خداوند متعال تو واجب الوجود ہے. اور واجب الوجود اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایک جہت کے اندر بھی امکان موجود نہیں ہوتا. جو بھی کمال خدا کے اندر پایا جاتا ہے وہ واجب صورت میں موجود ہوتا ہے، نہ کہ ممکن صورت میں. لیکن آپ متکلمین قدرت کا کیا معنی کر رہے ہیں؟ یصح منہ الفعل والترک، یعنی یمکن، یعنی امکان، یعنی خدا کی ذات میں امکان کو راستہ دے رہے ہو. آیا ہو سکتا ہے کہ خدا جو کہ واجب الوجود ہے ہر اعتبار سے اس کے اندر امکان کا معنی لے کر آ جائیں؟ بس آپ کا قدرت کا معنی جو ہے وہ غلط ہے، یہ معنی درست نہیں ہے. کیا کریں پھر معنی؟ فلاسفہ کہتے ہیں کہ یوں معنی کریں آپ. قادر اس کو کہتے ہیں کہ ان شاء ان یفعل فعل، اگر اس کی مشیت ہو فعل انجام دینے کی تو وہ فعل انجام دے دیتا ہے. وَإِن لَمْ يَشَاء لَمْ يَفْعَلْ، اور اگر اس کی مشیت نہ ہو فعل انجام دینے کی تو ترک کر دیتا ہے، نہیں انجام دیتا. یہاں پر اب مشیت و لا مشیت کے ساتھ معنی کیا جا رہا ہے، نہ کہ امکان و عدم امکان کے ساتھ. یصح منہ الفعل والترک مثلا، اس طریقے کا معنی امکان راہ نہیں رکھتا، مشیت ہے اور خدا مشیت رکھتا ہے. متعدد روایات موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ ثابت کیا گیا خداوند متعال مشیت رکھتا ہے. بس فلاسفہ کی جو تعریف ہے قدرت کی وہ دقیق ترین تعریف شمار ہوتی ہے. مشیت ارادہ، بہرحال ایک فرق ہے ان کے درمیان کہ ہم بڑی کتابوں میں اس کو پڑھیں گے. آیا مشیت اور ارادہ ایک ہے یا فرق ہے اس کے اندر؟ فعلاً آپ یہ سمجھیں کہ مشیت اور ارادہ ایک ہی چیز ہے. درست؟ ان پس ہاں ایک کتاب کے اندر موجود ہے. متکلمین کی بات تو سمجھ میں آ گئی نا، اور جو نقص ہے اس کے اندر وہ بھی سمجھ میں آ گیا. درست ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ شارع محترم نے قدرت کا جو معنی کیا ہے وہ وہی معنی کیا ہے کہ جو فلاسفہ کرتے ہیں. متکلمین کی تعریف کو استعمال نہیں کیا. دیکھیں عقول کے بعد جا کر دیکھیں فنقولو، یہ والی عبارت القادر المختار، ملی ہے عبارت؟ القادر المختار هو الذی، انہوں نے یہاں پر یہ بات نہیں ذکر کیا، یہ اختلاف بیان نہیں کیا کہ متکلمین کیا کہتے ہیں فلاسفہ کیا کہتے ہیں، بلکہ کیا ہے یہ بیان کیا ہے القادر المختار هو الذی ان شاء ان یفعل فعل وان شاء ان یترک ترک. اگر وہ مشیت رکھے ترک کرنے کی تو وہ ترک کر دیتا ہے. اب یہ جو کہا جا رہا ہے نا ان شاء ان یترک ترک، یہ آپ یوں کہیں کہ تسامحی ایک عبارت ہے، کیونکہ خدا اگر مشیت نہ رکھتا ہو کسی فعل کی تو ترک کے لیے کافی ہے. ترک کے لیے الگ مشیت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا اگر آپ کی مشیت ہو پانی پینے کی، پانی پینے کے لیے آپ مشیت کریں گے، شاء ہوگا آپ کا. لیکن اگر آپ شاء نہ کریں، مشیت نہ رکھیں تو نہیں پانی پیئیں گے. ترک کے لیے مشیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بات ایک سمجھانے کے لیے میرے خیال میں شارع محترم نے جو ہے اس تعبیر کو استعمال کیا ہے. مع وجود قصد و ارادت، چونکہ مختار ہے اور یہ مشیت ارادہ و قصد کے ذریعے ہوتی ہے. کیونکہ مجبور انسان بھی تو مشیت رکھتا ہے. مثلا کوئی بندہ اگر آپ کی کنپٹی پہ بندوق رکھ دے، کہے کہ آپ فلانا کام کریں نہیں تو گولی چلا دوں گا،
تو آپ مشیت کے ذریعے انجام دے رہے ہیں، لیکن وہاں پر آپ کا اپنا ارادہ، اپنا قصد موجود نہیں ہوتا. یا مثلا ممکن ہے یہاں قصد کا معنی کیا جا سکتا جیسے کہ کیا ہے بعض بزرگان نے، آگ کے اندر آپ معنی کریں، مثلا آگ قصد و ارادہ نہیں رکھتی، آگ نے حتماً حرارت دینی ہے، درست ہے. خوب، یہ ایک مطلب ہے. پھر بعد میں تعبیر لے کر آئے یمکن کی، کہ یہ تعبیر درست نہیں ہے، اوپر والی تعبیر دقیق تھی، لیکن الاول جو ہے لے کر آئے ان المختار یمکنہ الفعل والترک. اب یہاں پہ کیا کر دیا انہوں نے؟ یہاں پہ متکلمین والی تعریف کر دی، یعنی دونوں تعریفوں کو ذکر کیا، لیکن یہ متکلم والی تعریف جو ہے یمکن کی تعبیر لے کر آنا قدرت کی تعریف میں، وہ بھی خداوند متعال کے مورد میں، یہ درست نہیں ہے، دقیق نہیں ہے. ہاں انسان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یمکن، لیکن خداوند متعال کے بارے میں اگر آپ قدرت کا معنی کر رہے ہوں، وہاں یمکن کی تعبیر درست نہیں ہے.